آپ اب یہ کہا جا رہا ہے خاص طور پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ پھر آپ کورٹ میں جائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں کہ سپریم کورٹوں نے کیا نہیں کرا؟ یہ محترم قاضی صاحب کے بارے میں ہم بڑی باتیں کرتے تھے، نگراں حکومتیں 3 ماہ کیا سال بھر چلتی رہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. 6 ماہ الیکشن ڈیلے ہوئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایک پارٹی سے اس کا نشان لے لیا گیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے جس طریقے سے جو پورا الیکشن جس طرح ہوا ہے فارم 45 47 اس کا نوٹس نہیں لیا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مخصوص نشستوں کے سلسلے میں پھر کورٹ میں جائیں گے، کیا ملے گا آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاز بریلوی صاحب بہت شکریہ جی. ہم تو آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جی، اور آپ کے ہاتھوں میں ہم جوان ہوئے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو عرض کروں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فسطائیت اور فاشزم اپنے عروج کے اوپر ہو تو بینگ اے سیولائزڈ سٹیزن آف دا کنٹری اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے آپ کم از کم ان تمام قانونی آپشنز کو استعمال ضرور کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ سسٹم کو بے نقاب کر سکیں. ہم نے ہر فورم کے اوپر عدالتوں کے اندر گئے جی. آپ نے جس طرح صحیح فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ الیکشن سے پہلے کیا گیا، ہم ایک اتحاد کی صورت میں سنی اتحاد کونسل مجلس وحدت مسلمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے مخصوص نشستوں پر تینوں جماعتوں کی مشترکہ لسٹ بھی جمع کروائی، تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا، اور جب وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہمارا بلے کا نشان اڑا کر ہماری اس لسٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. یا تو ہماری اس لسٹ کو وقت ختم ہونے سے پہلے اگر یہ بلے کا نشان اڑا دیتے تو ہم سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے وہ لسٹ جمع کروا دیتے، لیکن وہ بھی ہمیں وقت نہیں دیا گیا. اور اب جب ہم نے آرٹیکل 104 کے تحت درخواست دائر کی کہ ہمیں مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں، تو اس کے اندر 2 چیزیں بڑی واضح ہیں جی. ایک آئین ہے، ایک رولز اینڈ پروسیجر ہیں. رولز اینڈ پروسیجر آئین کے تابع ہیں، آئین رولز اینڈ پروسیجر کے تابع نہیں ہے جی. آئین کہتا ہے کہ جس پارٹی کے امیدواران ہیں مخصوص نشستیں صرف ان کا استحقاق ہیں. اب اور وہ نشستیں کیسے ملیں گی وہ رولز اینڈ پروسیجر بتاتا ہے کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، ان کی سکروٹنی ہوگی اور وہ سارا پروسیجر. اس کے اندر اب 2 ایکسیپشنز ہمارے پاس موجود تھیں اور ایک عدالتی فیصلہ موجود تھا کہ 2018 کے اندر پشاور KPK کے اندر ایک پارٹی بنتی ہے الیکشنز کے بعد، باپ پارٹی. کچھ آزاد امیدوار جیتتے ہیں اور وہ باپ پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. اب مجاز بریلوی صاحب اس میں آپ کو عرض کروں، باپ پارٹی اس وقت رجسٹرڈ بھی نہیں تھی ECP کے ساتھ جی باقاعدہ آفیشلی، لیکن وہ ایک درخواست دیتے ہیں کہ جی ہم کو لسٹ نہیں جمع کروا سکے، نیا شیڈیول جاری کیا جائے اور ہمیں مخصوص نشست الاٹ کی جائے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نیا شیڈیول بھی جاری کرتا ہے اور ان کو مخصوص نشست بھی الاٹ کرتا ہے. دوسرا پریسیڈنٹ تھا ہمارے پاس پنجاب میں کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی پنجاب کی، وہ اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنی لسٹ جمع نہیں کروا سکی. تو ریکویسٹ کی گئی ECP سے کہ ہمارے چونکہ اتنے MPs موجود ہیں تو برائے مہربانی ہمیں یہ لسٹ دی جائے اور شیڈیول دیا جائے. تو ECP ان کو شیڈیول بھی جاری کرتا ہے، وہ نشستیں بھی الاٹ کرتا ہے. تیسرا لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ ہے کہ لسٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے، نہ جمع کروا سکنے کی وجہ سے جیتنے والی پارٹی کا استحقاق ختم نہیں ہوتا کہ اسے مخصوص نشستیں الاٹ نہ کی جائیں. یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا آلریڈی موجود ہے. لیکن صاحب اب یہ تو تمام تفصیل آ گئی.